ملت اسلامیہ کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایک طرف اکثر اقوام و ملل کے طریقے کے برخلاف اس نے اپنے مؤسس اور بانی محمد مصطفیٰ کو الوہیت کے درجے پر فائز نہیں کیا، تو دوسری طرف جس نوعیت اور شدت اور جس کیفیت اور کمیت کی عقیدت اور محبت اور وابستگی اس ملت کے ہر فرد کو حضور کی ذات سے ہے، وہ بھی اجتماعی نفسیات کی ایک منفرد حقیقت ہے۔ اس خصوصیت میں ہمارے عارف و عامی، عالم و جاہل، نیک و بد سب برابر کے شریک ہیں، کیونکہ اس کا مقام اخلاقی یا ذہنی یا جذباتی سطح سے بہت گہرا ہے۔ یہ محبت نسلاً بعد نسلیں ہمارے خون کے ساتھ گردش کرتی ہے، گویا اس سے ہٹ کر ہم اپنا بحیثیت انسان یا بحیثیت مسلمان تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کا مظاہرہ ہر فرد کی مختلف ذہنی یا جذباتی افتاد کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ عشق رسول ہی اقبال کے مختلف بلکہ کبھی کبھی متضاد اور متنوع خیالات اور جذبات کا شیرازہ بند ہے۔ اس کی فکری زندگی کے تجربات کا سب سے طاقتور محرک اور سب سے سچا حاصل عشق رسول ہے۔ یہی روشنی کی پہلی کرن ہے اور یہی امید کا آخری ستارہ ہے۔ یہی اس کا سب سے گہرا تجربہ اور صادق ترین جذبہ ہے۔ یہ رشتہ اس وقت سے شروع ہوا جب اس نے اپنے باپ کی زبان سے اس نام کو سنا، اور اسی عشق کے ذریعے اس نے شعوری طور پر اپنے آپ کو پہچانا۔ اقبال کے فن و فکر کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ ایک ہجرت ہے۔ اقبال نے اس وطن سے ہجرت کی جو زمین و مکان کے ایک خاص خطے کے نام سے موسوم ہے اور جہاں وہ تاریخی وقت کے ایک مرحلے پر پیدا ہوا۔ اس نے اس دیس میں ہجرت کی جو مکان و زمان میں ہوتے ہوئے اس کی بندشوں سے آزاد اور بلند ہے، جو ہر جگہ ہے اور کسی جگہ سے پابند نہیں ہے، جہاں نو بنو تاریخی واقعات اور انقلابات ہوتے رہتے ہیں اور جو خود ان تاریخی انقلابات سے ماورا ہے۔ اس دیس کا نام اسلام ہے۔ دلی، بغداد، قرطبہ، قسطنطنیہ، دجلہ، گنگا، نیل، راوی، یہ سب اس دیس کے تاریخی جغرافیے میں آنے والے نام ہیں۔ یہ دیس ان دیسوں سے مختلف ہے جو وطنیت کے نام پر قائم کیے جاتے ہیں اور جو مخلوق خدا کو اقوام میں بانٹ دیتے ہیں اور تعصب اور تنگ نظری اور غیروں سے نفرت اور اپنی برتری کی جنگوں کی فضا سے عالم انسانیت کو مسموم کرتے رہتے ہیں۔ اس دیس کا وجود تمام عالم انسانیت کے لیے وحدت، حریت، مساوات، اخوت کا پیغام اور اس کی ضمانت ہے۔ اس دیس کی تاسیس سے عالم آب و گل میں فروغ ہوا، زندگی اپنے شباب تک پہنچی، ایک نئی دنیا پیدا ہوئی۔ اس دیس کا مرکز اور محیط، اس کا مؤسس اور اس کی اساس، اس کی زندگی اور اس کا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے غار کی خلوتوں میں دنیا کو ایک نیا آئین و تمدن دیا اور ایک جہانگیر و جہاندار و جہاں و جہاں آرا ملت کی تخلیق کی۔ اس کی آنکھیں نماز میں اشکبار رہیں اور اس کی تیغ آہن گداز نے سلاطین کی نسل قطع کر دی۔ وہ خود بوریا نشین رہا اور قیصر و کسریٰ کے تاج اس کی امت کے قدموں تلے روندے گئے۔ بالا و پست اس کی نظر میں ایک تھے۔ وہ دین کی کلیز سے دنیا کو کھولنے والا تھا اور اس دیس کی تمام جلالی اور جمالی شان، وہ سنجر و سلیم کی شوکت ہو یا جنید و بایزید کا فخر ہو، اسی کی ذات گرامی کا جلوہ ہے۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے اور اس کے بعد مسلمانوں کی ہزیمت و حرمان، شکست و ریخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ آج اس ملت کے پاس نہ دین ہے نہ دنیا ہے، غیروں کے پاس شان و شوکت ہے، دولت و عزت بھی ہے، حور و قصور بھی ہیں، مسلمان کے لیے ایک خیالی دنیا رہ گئی ہے جہاں کچھ وعدوں کے سہارے دنیا کی تلخیاں اور ذلتیں وہ برداشت کر رہے ہیں۔ اقبال نے شاعری کو ایک نیا مقام دیا اور وہ اپنا منصب یہ سمجھتے ہیں کہ بھٹکے ہوئے قافلے کو منزل کی راہ پر لگایا جائے۔ وہ دیدہ بینائے قوم ہیں، اندلیب باغ حجاز ہیں۔ وہ اس مریض اور نیم مردہ قوم کو تمام چارہ گروں سے چھڑا کر اس رشک مسیحا کے پاس لاتے ہیں جس کے نام سے دنیا میں اجالا ہے اور جس کی وجہ سے نبض ہستی تپش آمادہ ہے۔
خمستان حجاز کے رندوں کو مدت کے بعد پھر ہوش آتا ہے، ملت میں نئی زندگی کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اقبال قوم کو امید کا پیغام دیتے ہیں، سورج کا ایک افق پر غروب ہونا دوسرے افق پر طلوع ہونا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ اور فیصلہ سناتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ رشتہ عشق ملت کی نسبت سے قائم و دائم ہے۔ اب اقبال کی ذاتی زندگی میں عشق رسول کا کیا مقام ہے؟ اقبال کے عقیدے کے مطابق محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی ذات انسانی ارتقاء اور معراج کی آخری منزل ہے۔ اب دہو کی منزل پر فائز ہو کر اور ذات احد سے روبرو ہو کر اس ذات کے قلب و نظر، اس کے ظرف و جوہر کا امتحان ہو چکا ہے۔ آپ کے آخری نبی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ زندگی کے شعلوں نے 100 ابراہیم کو جلا کر ایک محمد کا چراغ روشن کیا ہے۔ عالم کے خلق اور تقدیر اور ہدایت کا تقاضا یہ ہے کہ اس ابتدا کی انتہا رحمت للعالمین کے ظہور پر ہو۔ وہی باعث کائنات ہے، وہی مقصد کائنات ہے، وہی لوح ہے، وہی قلم ہے، وہی الکتاب ہے، وہی آدم ہے، وہی جوہر ہے۔ ایک فرد کی خودی عشق ہی سے استحکام پاتی ہے، محبوب کی آرزو سے ہی دل کی زندگی ہے، اور دل مسلم تو ہے ہی مقام مصطفیٰ، اسی کے نام سے ہماری آبرو ہے، اور وہ محبوب بھی ایسا جو مٹی کے تودوں کو انسان بنانے والا اور غبار راہ کو وادی سینہ کا فروغ بخشنے والا ہے۔ اقبال کو جب سے اس کی معرفت حاصل ہوئی ہے وہ ماں باپ سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ اسی کے عشق نے اقبال کے دل میں آگ لگائی ہے، اسی کے عشق کا شور اقبال کی بانسری میں ہے۔ محمد مصطفیٰ رحمت کا بادل ہے، اقبال اس سے سیراب ہونے والا بستان۔ یہی عشق اس کی جملہ علتوں کا علاج ہے۔ افرنگی دانش اور زناری ایمان کی چارہ سازی مولائے یسرب ہی کر سکتا ہے۔ اقبال کا ذکر و فکر، علم و عرفان، کشتی اور دریا اور طوفان سب اسی کی ذات ہے۔ اسی کی آئین کی پابندی سے خودی کی تعمیر و تربیت ممکن ہے۔ اس شہسوار کے نخچیر ہونے سے اور اس صاحب دولت کے فتراک سے وابستہ ہونے سے خود مہ پروین نخچیر ہوتے ہیں، اور جبریل سے بڑھ کر خود یزداں کمند میں آ جاتا ہے۔ گویا عشق رسول نور بھی ہے، حرارت بھی، طاقت بھی ہے اور حرکت بھی، ابارنے والا جذبہ بھی ہے اور روکنے والا قانون بھی۔ دربار محمدی میں اقبال کچھ آرزوئیں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ایک دعا تو یہ ہے کہ عمل کی توفیق نصیب ہو جائے، ایک آرزو مدینے میں دفن ہونے کی ہے تاکہ فلک کے سامنے اپنے انجام پر فخر کر سکیں، ایک پہم دعا اپنی قوم کے لیے ہے کہ اس کے جوان ان کے نالے شب اور آہ سحر کے ورثے دار بنے اور ملت کی زمین کو ابر بہاری نم کر دے تاکہ وہ ان کے بوئے ہوئے دانے کو قبول کر لے۔ ایک دعا یہ ہے کہ اقبال تو ہوا میں اڑتی ہوئی گرد راہ کی طرح پریشان ہیں، تو اس گرد میں سے وہ شہسوار نمودار ہو جائے جو زندگی کی تمام پنہا ممکنات کو ذوق تجلی دے گا۔ اقبال غلام ہونے کی وجہ سے درود پڑھتے ہوئے خجالت سے آب آب ہو جاتے ہیں۔ غیر کے سامنے دست سوال دراز کرنے کے بعد محمد مصطفیٰ کے حضور کیسے آنکھ اٹھ سکتی ہے؟ اور یوم حساب اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اقبال کے اعمال کا حساب لینا ناگزیر ہو تو اقبال کی التجا یہ ہے کہ یہ حساب نگاہ مصطفیٰ سے پنہا لیا جائے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، بادشاہ عذرہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔